بزرگوں مچھلیاں دیکھیں، آپ سمندروں میں مچھلیاں نہیں گن سکتے کتنی ہیں، لیکن ایک مچھلی وہ ہے جو یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے، اور ایک مچھلی وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے مجمع البحرین پہ جاتے ہیں، راستے میں آپ کے صحابی حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ سے وہ مچھلی وہاں سے ان کے ہاتھ سے ان کے برتن سے چھلانگ لگا کر مردہ مچھلی، بھونی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی چھلانگ لگا کے وہ سمندر کے اندر گھس جاتی ہے۔ قرآن مجید اس مچھلی کے اس واقعے کو بامر تحسین بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کروڑوں مچھلیاں ہیں، لیکن وہ تو ایک ہی مچھلی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، بھونی ہوئی تھی مگر زندہ ہو گئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہزاروں جانور ہیں دنیا میں، ہزاروں سپیشیز ہیں جانوروں کی، فیملیز ہیں، اور ان کے اندر کئی انواع اور اقسام کے جانور ہیں، لیکن ایک جانور ایسا ہے اللہ نے جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورت نازل فرمائی اور فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اور ان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جب وہ ہانپتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور پھر پتھروں پر سم مار کے جب وہ چنگاریاں نکالتے ہیں اس وقت کی قسم، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور پھر صبح اچانک جب ان گھوڑوں سے حملہ کیا جاتا ہے اس کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب بھاگتے ہوئے وہ گھوڑے گرد و غبار اڑاتے ہیں اس گرد و غبار اڑانے کی قسم، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس وقت جب وہ دشمن کے لشکر میں جا گھستے ہیں اس وقت کی قسم۔ جانور تو ہزاروں ہیں مگر اللہ نے قسم گھوڑے کی اٹھائی۔ تو جانوروں کے اندر آپ کو یہی تنوع نظر آتا ہے۔ اس طرح میں نے قرآن سے باہر اور احادیث صحیحہ سے باہر کوئی دلیل نہیں دی ابھی تک، اور مقصد صرف یہ سمجھانا تھا۔ ویسے تو اگر روایات میں اور دیگر عقلی فلسفیانہ مثالوں میں اور جدید سائنسی تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو بہت طویل اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور خود قرآن مجید کے اندر اس طرح کی یعنی کرتے کی مثال دی جا سکتی ہے، جبے کی مثال دی جا سکتی ہے، صندوق کی مثال دی جا سکتی ہے، عصا اور لاٹھی کی مثال دی جا سکتی ہے، سینکڑوں اور اس طرح کی چیزوں کی مثال دی جا سکتی ہے قرآن مجید سے، لیکن اختصار کے اور مختصر کے گفتگو کے پیش نظر یہ سمجھانا صرف یہ مقصود تھا میرے بھائی اور بزرگوں کہ آپ غور کریں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ تنوع بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز میں درجے بیان کیے کہ مخلوق کا مالک وہی ہے، پیدا اسی نے کیا ہے، خالق وہی ہے، ہر چیز ملکیت اسی کی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور کئی چیزیں دکھنے میں ایک جیسی ہو سکتی ہیں مگر اپنی فضیلت کے اعتبار سے اپنے درجے کے اعتبار سے ان چیزوں میں ان اشیاء میں فرق ہو سکتا ہے۔ یعنی چونٹیاں دیکھیں آپ، قرآن نے چونٹیوں کی اقسام بیان کی، اور ان میں ایک وہ چونٹی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے کلام کرتی ہے، جو سلیمان علیہ السلام کی آمد کی خبر دیتی ہے باقیوں کو، ان چونٹیوں کی سردار ہے۔ تو جو حشرات الارض کی سپیشیز ہیں ان میں بھی سب برابر نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں،
میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ چیزیں ایک جیسی دکھنے کے باوجود بھی بعض دفعہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح زمین کے اندر درجے رکھے ہیں، اس کے زمین ہونے میں درجے ہیں۔ زمین ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے۔ پہاڑ کئی ہیں، ہر پہاڑ درجے میں ایک جیسا نہیں ہے۔ میدان کئی ہیں، ہر میدان درجے میں ایک جیسا نہیں ہے۔ چوٹیاں کئی ہیں، ہر چوٹی درجے میں ایک جیسی نہیں ہے۔ پانی کئی ہیں، ہر پانی درجے میں ایک جیسا نہیں ہے۔ کھجوریں کئی ہیں، ہر کھجور درجے میں ایک جیسی نہیں ہے۔ درخت کئی ہیں، ہر درخت درجے میں ایک جیسا نہیں ہے۔ وادیاں کئی ہیں، ہر وادی درجے میں ایک جیسی نہیں ہے۔ فاران کی وادی کا اپنا درجہ، بطحا کی وادی کا اپنا درجہ، طوا کی وادی کا اپنا درجہ۔ جانور کئی ہیں، ہر جانور درجے میں ایک جیسا نہیں ہے۔ حشرات الارض کئی ہیں، ہر حشرات الارض درجے میں ایک جیسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب جانوروں میں درجے، جب پہاڑوں میں درجے قرآن سے واضح، جب پانی میں درجے، جب درختوں میں درجے، جب وادیوں میں درجے، جب میدانوں میں درجے، جب پانیوں میں درجے، جب پتھروں میں درجے، جب پہاڑوں میں درجے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جس بنی نوع انسان کو مطلقاً کہا، ہم نے اسے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس فضیلت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے درمیان بھی اسی طرح درجے بنا دیے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا ان کو ہم نے اسفل السافلین میں رکھا۔ کچھ انسان ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا ان کو ہم نے احسن التقویم بنا دیا۔ کچھ انسان ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہیں جن کے لیے کہا ان کے لیے ہم نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح کچھ انسان ایسے ہیں جن کے قریب جاؤ تو ان کی نحوست اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان ایسے بنا دیے جن کے قریب جاؤ ان کے وجود سے رسول اللہ نے کہا ان کی نشانی یہ ہوگی اذا رؤوا ذکر اللہ۔ بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہیں تو سارے ہی بندے، ہیں تو سارے ہی اولاد آدم، ہیں تو سارے ہی بنی نوع انسان، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے، ان کے ساتھ حج کرنے سے، ان کے ساتھ اچھے اعمال اختیار کرنے سے، ان کے ساتھ چند قدم چل لینے سے انسان کی بدبختی بختاوری میں بدل جاتی ہے، انسان کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے، انسان کی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جاتی ہے، انسان کی نحوست برکت میں بدل جاتی ہے، انسان کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، انسان کی جہالت علم میں بدل جاتی ہے، انسان کا شر خیر میں بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر حضور نے فرمایا وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے نیکوں کو ایسے درجے عطا کیے ہیں جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، جو ان کی قربت میں آ جائے وہ بے مراد نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں،